نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حاضرین اجماع، پردہ نشین خواتین اسلام، سال کے 12 مہینوں میں رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں ہر انسان بلکہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد لذت بندگی محسوس کرتی ہے. عبادت کرنے میں ایک مزہ آتا ہے، اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کی خاطر عبادت کے راستے میں تکلیف اٹھانے میں مسلمان ایک مزہ محسوس کرتے ہیں. 11 مہینے گناہ کرنے والا انسان جب رمضان آتا ہے تو اس کو گناہ چھوڑنے میں مزہ آتا ہے. وہ بھی مسجد کو آنا شروع کرتا ہے، اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو معمور کر لیتا ہے. روزہ رکھتے ہوئے وہ بھوک پیاس کو برداشت کرنے میں ایک مزہ محسوس کرتا ہے. روزہ رکھتے ہوئے پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنے میں ایک الگ مزہ ہے. نماز پڑھتے ہوئے مسجدوں کو آباد کرنے میں ایک الگ مزہ ہے. تراویح اور قیام اللیل کرتے ہوئے پیروں کے دکھنے میں
ایک طرح کی لذت اور مزہ محسوس ہوتا ہے۔ اور تو اور رمضان آتا ہے تو بعض غیر مسلم حضرات بھی رمضان میں روزے رکھتے ہیں، روزے رکھ کر وہ قلبی سکون محسوس کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں میں چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے جن کی عمر مشکل سے 7-8 سال کی ہوگی، ایسے بچے بھی روزہ رکھ کر تکلیف اٹھانے کی خواہش کرتے ہیں۔ اگر ان کے امی صبح سحری میں ان کو نہیں جگاتے ہیں تو وہ ایسے ہی بھوکا پیاسا رہ جانا چاہتے ہیں شام تک، اور ان کو اس بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنے کا ایک مزہ ملتا ہے، چھوٹے بچوں کو بھی۔ تو رمضان یہ لذت بندگی کا ایک بہترین مہینہ ہے۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی لذتیں پائی جاتی ہیں وہ 3 طرح کی لذتیں۔ لذت کا مطلب ہے مزہ۔ دنیا میں 3 طرح کی لذتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک ہے جسمانی لذت، جسمانی مزہ، مثال کے طور پر اس کا تعلق جسم سے ہے۔ مثال کے طور پر کھانا، پینا، پہننا، شادی کرنا، نفسانی خواہشات پوری کرنا اور بننا، سنورنا، خوبصورت بننا، اس کو کہتے ہیں جسمانی لذت۔ اور لذت کی دوسری قسم ہے نفسانی لذت۔ نفسانی لذت کا تعلق بھی جسم سے ہی ہے۔ مثال کے طور پر انسان اپنی تعریف سن کر خوش ہونا، اور انسان خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کوئی خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے، خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے، پیارے بچوں کو دیکھتا ہے، اسے ایک طرح کی خوشی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں نفسانی لذت۔ لذت کی تیسری قسم ہے روحانی لذت۔ روحانی لذت، اس کا تعلق انسان کے دل سے ہے، انسان کے دماغ سے ہے اور انسان کے روح سے ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کو پہچاننے میں ایک مزہ ہے، معرفت الہی سے کہتے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے میں ایک مزہ ہے، اعمال صالحہ میں ایک مزہ ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے روح کو سکون ملتا ہے، روزہ رکھتے ہوئے دل کو سکون ملتا ہے، قرآن پڑھتے ہوئے دل کو راحت ملتا ہے، درود پڑھتے ہوئے روح کو سکون ملتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لذت کی تیسری قسم ہے یہ روحانی لذت۔ پہلی 2 لذتوں کا تعلق دنیا سے ہے، آخرت سے نہیں ہے، لیکن تیسری جو لذت ہے روحانی لذت، روحانی مزہ، اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے۔ اور یہی لذت حقیقی لذت ہے اور دائمی لذت ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی لذت ہے۔ یہ روحانی لذت، نیکیوں کا مزہ، عبادتوں کا جو مزہ ہے، یہ مزہ حقیقی مزہ ہے، اور یہ لذت ہمیشہ انسان محسوس کرتا رہتا ہے۔ جبکہ آپ دیکھیے دنیاوی جو لذتیں ہیں رفتہ رفتہ کم ہوتی جاتی ہیں۔ کوئی انسان کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس کو ایک مزہ آتا ہے، لیکن یہ محبت جیسے عمر بڑھتی ہے یہ لذت ختم ہوتی جاتی ہے۔ دنیاوی کوئی بھی لذت آپ لے لیجئے، دنیاوی لذتیں رفتہ رفتہ گھٹتی جاتی ہیں، لیکن نیکیوں کی جو لذت ہے، عبادتوں میں جو مزہ ہے، یہ رفتہ رفتہ بڑھتا ہے مگر گھٹتا نہیں، ہمیشہ رہتا ہے۔ اور سب سے اہم لذت ایمان کی لذت ہے۔ حلاوت الایمان اسے کہا جاتا ہے، ایمان کی مٹھاس، ایمان کا مزہ، ایمان کی چاشنی جس انسان کو مل جائے، ایمان جس انسان کے دل میں گھر بنا لے، جگہ بنا لے، ایسا انسان دنیا میں ہر تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آنے والے ہر مشکل کو سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ ایمان کا مزہ جسے مل جاتا ہے، ایمان کی چاشنی جس کے دل میں جگہ بنا لیتی ہے، وہ کسی تکلیف کو تکلیف نہیں سمجھتا
بلکہ خوشی سے اللہ کی راہ میں آنے والی تکلیفوں کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور برداشت کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک واقعے کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب رومیوں نے، عیسائیوں نے صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، گرفتار کرنے کے بعد ان سے کہا نصرانی ہو جاؤ ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے، عیسائی بن جاؤ ورنہ ہم تمہارا جان لے لیں گے۔ انہوں نے کہا میں ہرگز عیسائی مذہب قبول نہیں کروں گا۔ تو وہ لوگ کیا کیے، پیتل کی بڑی ہانڈی لائے اور اس میں تیل کو خوب گرم کیے۔ تیل جب کھولنے لگا، ایک مسلمان قیدی کو پکڑ کے لائے اور اس سے کہے کہ عیسائی بن جاؤ، نصرانیت کو قبول کر لو۔ مسلمان نے کہا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، میں نصرانی مذہب کو قبول نہیں کروں گا۔ تو اس مسلمان کو اس پیتل کی بڑی ہانڈی میں کھولنے والے تیل کے اندر ڈال دیے اور پھر عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اگر تم عیسائی مذہب قبول نہیں کرو گے تو تمہارا حشر بھی یہی ہونے والا ہے۔ انہوں نے نفی میں جواب دیا، کہا کہ نہیں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں عیسائیت قبول نہیں کروں گا، میں دین اسلام کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ تو حکم دیا گیا کہ ان کو بھی اس تیل میں جھونک دیا جائے۔ جب حکم دیا گیا کہ ان کو بھی تیل میں جھونک دیا جائے تو وہ رونے لگے۔ صحابی رسول عبداللہ بن حذافہ رونے لگے۔ کسی نے کہا موت کے ڈر سے رو رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا لوگوں، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے، بلکہ مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے کہ میری تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہی جان دیا ہے، اگر میرے جسم میں جتنے بال ہیں، میرے جسم میں جتنے بال ہیں، اگر مجھے اتنی جانیں ہوتی تو اس ایمان کی حفاظت کے لیے ساری جانوں کو میں قربان کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے صحابہ کرام اپنی جان کو گنوانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ کیوں؟ ایمان کی حفاظت کی خاطر جان کو قربان کرنے میں ایک مزہ ہے، اللہ کی خاطر شہادت کا مرتبہ پانے میں ایک مزہ ہے، اللہ کی خاطر تکلیف اٹھانے میں ایک مزہ ہے، اللہ کی خاطر جنگوں میں کودنے میں ایک مزہ ہے، اللہ کی خاطر اپنی جان کو جان آفرین کے حوالے کرنے میں ایک مزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ایمان کیا ہے اسے پہچانیں، اپنے دلوں کے اندر ایمان کو مضبوط کریں۔ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن رجب فرماتے ہیں کہ یہ پیاسا شدید گرمی کے عالم میں ٹھنڈا پانی اسے جتنا پسند ہوتا ہے، سخت گرمی کے زمانے میں ایک پیاسے کو ٹھنڈا پانی جتنا پسند ہوتا ہے، جتنا پسند کرتا ہے، مومن دولت ایمان کو بھی اسی طرح پسند کرتا ہے، ایمان کی دولت کو۔ اور حضرات دیکھیے ایمان کی طرح اعمال صالحہ میں بھی ایک مزہ ہے، اور نیک اعمال میں سب سے بڑی نیکی کون سی ہے؟ نماز۔ نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی نماز ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نیکی نماز ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، فرمایا کرتے تھے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میرا دل کا قرار نماز میں ہے، میرے روح کا سکون نماز میں ہے، میرے ایمان کا مزہ نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ نماز کو ایک روحانی سکون محسوس کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے بلال سے کہا کرتے تھے ارحنا بالصلاۃ یا بلال، بلال اذان دو اور نماز کے لیے جماعت کھڑا کر کے مجھے سکون پہنچاؤ۔ نماز پڑھنے میں ایک لذت ہے،
صحابی رسول حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مشرکین نے ان کو گرفتار کیا، قید کیا، اور جب دیکھا کہ یہ ایمان کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تو ان کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت خبیب کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا، اور سولی پہ تختے پر چڑھانے سے پہلے مشرکوں نے حضرت خبیب سے آخری خواہش کی فرمائش کی، تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ اللہ اکبر، آخری خواہش کیا تھی ان کی؟ غور کیجئے۔ انہوں نے کہا میری زندگی کی آخری خواہش ہے 2 رکعت نماز ادا کروں گا۔ ان کو موقع دیا گیا، جلدی جلدی وضو کیے اور جلدی جلدی 2 رکعت نماز ادا کیے، اور نماز ادا کرنے کے بعد انہوں نے کہا لولا ان تقولون النبی جزعا لزدت الصلاۃ، کہنے لگے، نماز کی لذت کا اظہار ان الفاظ میں کرنے لگے کہ میری خواہش تھی کہ نماز کو لمبی کروں، میری خواہش تھی کہ زندگی کی آخری نماز ہے، اس نماز کو لمبی رکعت سے ادا کروں، لمبے سجدے کروں، لمبے رکوع کروں، لمبا قیام کروں، لیکن میں نے اس خیال سے نماز کو مختصر کر دیا کہ کہیں تم یہ کہنے نہ لگ جاؤ، تم یہ نہ سمجھ جاؤ کہ خبیب موت کی ڈر سے نماز لمبی کر دیا، اس لیے میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ مختصر کر کے صلیب کے تختے پر کھڑے ہو کے انہوں نے وہ تاریخی اشعار پڑھے۔ انہوں نے کہا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شَمْلٍ مُمَزَّعٍ۔ تختے پر کھڑے ہو کر ابھی چند لمحات میں ان کو سولی دینے والے نہیں، ان کے الفاظ دیکھیے کیا مزہ ہے، ان کو ایمان کے الفاظ دیکھیے، کہنے لگے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میری جان کیسے جا رہی ہے، تم مجھے تلوار سے قتل کرو کوئی پرواہ نہیں، تم مجھے آگ میں جھونک دو کوئی پرواہ نہیں، تم مجھے سولی پہ چڑھا دو کوئی پرواہ نہیں، جیسے بھی چاہے میری جان لے لو مجھے پرواہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کافر تھا، مسلمان بن کے مر رہا ہوں، مسلمان بن کے میں مر رہا ہوں، اللہ کے لیے جان دینے میں ایک مزہ آ رہا ہے مجھے۔ عَلَىٰ أَيِّ جَنْبٍ كَانَ فِي اللَّهِ مَصْرَعِي، مجھے کیسے بھی مار دو کوئی پرواہ نہیں۔ وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، کیونکہ یہ جان اللہ کی ذات کے لیے میں دے رہا ہوں، اللہ کی ذات کے لیے میں اس جان کو قربان کر رہا ہوں۔ وَإِن يَشَأْ يُبَارِكُ فِي أَوْصَالِ شَمْلٍ مُمَزَّعٍ، اللہ چاہے تو میرے جسم کے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے میں برکت دے گا۔ ان کو معلوم تھا مشرکین ان کے مرنے کے بعد ان کے گوشت کے ٹکڑے کریں گے، وہ کہہ رہے ہیں اے اللہ میرے گوشت کے ایک ایک ٹکڑے میں برکت دے، میرے گوشت کو پرندے کھائیں گے۔ حضرات، جان کو اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے حوالہ کرنے میں کتنا مزہ آتا تھا ہمارے اسلاف کو، ہمارے صحابہ کو، سلف صالحین کو۔ یہ لذت ہمارے اندر کیوں ختم ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیے حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہم ان کنت اعطیت احدا الصلاۃ فی قبرہ فاعطنی الصلاۃ فی قبری، اے اللہ اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کا موقع دے، اگر تو قبر کی زندگی میں کسی کو نماز پڑھنے کا موقع دینا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مجھے وہ موقع دے، میں قبر میں جا کر بھی تیرے لیے نماز پڑھتا رہوں گا۔ کتنا چاہتے تھے نماز کو صحابہ، آخری خواہش ان کی یہی تھی کہ نماز پڑھ کے دنیا سے جائیں، اور قبر میں مر جانے کے بعد بھی ان کی خواہش ہوتی تھی اے اللہ زندگی میں بھی نماز پڑھتا رہوں، مرنے کے بعد قبر میں بھی مجھے موقع دے کہ میں نماز پڑھتا رہوں۔ یہ لذت بندگی ہے، یہ نماز کی لذت ہے، یہ نماز پڑھنے کی مٹھاس ہے۔ حضرات گرامی دیکھیے مبارک بن فضالہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تو وہ مجھ سے کہنے لگے میری طبیعت ناساز ہے، کہنے لگے کہ بھائی میری طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے نہ میں دن میں روزہ رکھ پا رہا ہوں
اور نہ میں رات میں تہجد پڑھ پا رہا ہوں. میری طبیعت اتنی خراب ہو چکی ہے کہ دن میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں, رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی طاقت نہیں. پھر اس کے بعد کہنے لگے اللہم ان حبستنی عن ذلک فلا تدعنی فی الدنیا ساعتا. اے اللہ, اگر میں خیر کے کاموں کو نہ کر پاؤں, زندگی میں خیر کے کام, نیکی کے کام نہ کر سکوں, تو اے اللہ مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں نہ رکھ, دنیا سے اٹھا دے. کیونکہ دنیا میں میں زندہ اس لیے ہوں, عبادت کر کے مزہ لیتا رہوں, نماز پڑھ کے مزہ لیتا رہوں, راتوں میں نیند کی قربانی دے کے مزہ لیتا رہوں, تہجد کی نماز پڑھ کے لذتیں لوٹتا رہوں, اور دن میں بھوکا پیاسا رہ کے روزہ رکھ کے ایک مزہ میں لیتا رہوں. اے اللہ اگر ان خیر کے کاموں کو میں نہ کر سکوں تو مجھے ایک سیکنڈ کے لیے بھی دنیا میں نہ رکھ. حضرات گرامی, یہ ہمارے اسلاف تھے, سبحان اللہ, یہ ہمارے اسلاف عبادتوں سے کتنے مزے لوٹتے تھے. آپ غور کریں, علقمہ بن مرثد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جب عامر بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ رونے لگے. لوگوں نے کہا کیا بات ہے, تم کیوں رو رہے ہو, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا لوگوں, میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میری جان جا رہی ہے, اور میں اس لیے بھی نہیں رو رہا ہوں کہ دنیا مجھ سے چھوٹ رہی ہے, بلکہ یہ احساس مجھے رلا رہا ہے کہ زندگی میں گرمی کے موسم میں دن میں جو روزے رکھتا تھا وہ سلسلہ اب میرا ختم ہو رہا ہے, اور ٹھنڈی راتوں میں اٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھ کر جو میں مزہ لیتا تھا وہ سلسلہ بھی اب مجھ سے ختم ہو رہا ہے. یعنی روزہ رکھنے کا سلسلہ میری موت سے ختم ہو جائے گا, تہجد کی نماز پڑھنے کا سلسلہ میری موت سے ختم ہو رہا ہے, یہ احساس مجھے رلا رہا ہے. حضرات دیکھیے, ہمارے اسلاف امت, ہمارے بزرگان دین نیکیاں کمانے میں کتنا مزہ محسوس کرتے تھے. لہذا حضرات غنیمت جانو, اللہ تعالیٰ نے ہم کو زندگی دیا ہے. گزشتہ رمضان کتنے لوگ زندہ تھے, آج ہیں کیا وہ؟ اس رمضان میں بھی یہ کرونا وائرس کا جو قہر ہے ایسا پھیلا ہوا ہے, موت ہر انسان کے سر پہ منڈلا رہی ہے. موت کا فرشتہ کب کس کے گھر میں آ جائے گا معلوم نہیں, کب کس کی آخری سانس ختم ہو جائے گی معلوم نہیں. آج انسان موت کے سائے میں جی رہا ہے. ایک طرف تو رمضان کی رحمتوں کا سایہ ہے, دوسری طرف کرونا کے عذاب کا سایہ ہے. ان دو سایوں میں ایک طرف رحمت ہے, ایک طرف زحمت ہے. ان دونوں سایوں کے درمیان انسان جی رہا ہے, پتہ نہیں اسے اللہ کی رحمت ملے گی, پتہ نہیں وہ عذاب الہی کا شکار ہو جائے گا. لہذا حضرات غنیمت جانی, اللہ تعالیٰ نے زندگی ابھی باقی رکھا ہے. مومن کو اللہ کی بندگی کرتے ہوئے تکلیف اٹھانے میں ایک مزہ ہے, مومن کو نماز پڑھتے ہوئے مسجد کو جانے میں ایک مزہ ہے, مومن کو قیام اللیل کرتے ہوئے, تراویح پڑھتے ہوئے پیروں کے دکھنے کا ایک مزہ ہے, بھوک پیاس کی تکلیف کو برداشت کرنے کا ایک مزہ ہے. مومن کو رمضان میں قرآن کریم کو ختم کرنے کی فکر میں روزانہ تلاوت کرنے میں ایک مزہ محسوس ہوتا ہے. سحری کے وقت میں نیند کی قربانی دے کر جو جاگتا ہے انسان, اس میں بھی ایک مزہ ہے. ہمارے صحابہ کرام قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے, قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے کیسا وہ مزہ محسوس کرتے تھے. آپ غور کریں حضرات گرامی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, اور ان کی سانسوں کا سفر بھی جب ختم ہوا تو قرآن کے سائے میں, سانسوں کا سفر ختم ہوا قرآن کے سائے میں. خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دشمنوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا, ان کے گھر کے چاروں طرف سے دشمن گھیر لیے, حضرت عثمان باہر نہیں نکل سکتے, نہ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں. حضرت عثمان نے دیکھا کہ میری غذا قرآن ہی ہے. دشمن دیوار پھراند کر ان پر حملہ کرنے کے لیے جو داخل ہو گئے, ایسی آزمائش کی گھڑی میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. دشمن نے جب ان کو شہید کر دیا اس وقت بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. گویا کہ یہ آزمائش کی جو گھڑی ہے
وہ قرآن کی تلاوت کی لذت میں وہ بھول گئے. حضرات کیسے ہمارے مسلمان کیسے قرآن کی تلاوت کرتے تھے. حضرت عثمان کی جب جان نکلی تو خون کے جو چھینٹے قرآن کی اس آیت پہ پڑھے, سورہ بقرہ کی وہ آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. حضرات دیکھیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ ایک لمبے سفر میں تھے. سفر میں دن بھر چل کے تھکے ہوئے تھے, رات میں ایک جنگل میں آرام کیے. اللہ کے نبی نے ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی جب آرام کرتے تو کسی ایک دو صحابی کو رات میں نگران بناتے تاکہ فجر کی نماز کے لیے جگائیں. تو دو صحابہ رات میں نگرانی کرنے لگے, ایک انصاری صحابی ایک مہاجر صحابی. اللہ کے نبی سو گئے, دوسرے سارے صحابہ سو گئے اور یہ دونوں صحابہ جاگتے ہوئے بیٹھے. دونوں نے یہ طے کیا کہ کام کریں گے کہ آدھی رات میں جاگوں گا تم سو جاؤ, اور باقی آدھی رات کے بعد میں تم کو جگاؤں گا اور میں سو جاؤں گا. یہ کہہ کے مہاجر صحابی سو گئے اور انصاری صحابی جاگتے ہوئے نگرانی کرتے ہوئے بیٹھے. نگرانی کرتے ہوئے جب بیٹھے انہوں نے سوچا خالی پیلی بیٹھنے سے کیا ملے گا, قیام اللیل کر لیں گے, رات کی نماز پڑھ لیں گے. تو وہ صحابی نماز میں کھڑے ہو گئے. جیسے ہی نماز میں کھڑے ہو گئے ایک دشمن نے دیکھ لیا, دیکھ کر دور سے ان کے جسم میں تیر مارا. وہ تیر ان کے پیر میں آ کے چبھ گیا. وہ تیر نکال کے پھینکے, نماز جاری ہے. دشمن نے دوسرا تیر مارا, نماز جاری ہے. تیر نکال کے پھینک دیے, نماز کو جاری رکھے. دشمن نے پھر تیسرا تیر مارا, ایک تیر, دو تیر, تین تیر لگے. حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جاری ہے. جب سلام پھیرے تو اپنے مہاجر ساتھی کو جگائے اور جاگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں, زمین پر خون گرا ہوا ہے, زمین خون سے لہو نہان ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی, یہ خون کہاں کے؟ تو حضرت عباد بن بشر کہنے لگے جب میں نماز میں کھڑا ہو گیا دشمن نے 3 تیر چلائے. تو مہاجر صحابی نے کہا جب پہلا تیر تمہارے جسم میں لگا تو مجھے تم نے کیوں نہ جگایا؟ تو عباد بن بشر نے کہا میں نماز میں ایک ایسی سورت کی تلاوت کر رہا تھا, اس سورت کو ختم کرنے سے پہلے نماز ختم کرنا مجھے اچھا نہ لگا. اللہ اکبر. نماز میں وہ کتنا مزہ ان کو آ رہا تھا, قرآن کی تلاوت کو کتنا مزہ آ رہا تھا. اس مزے میں تلوار اور تیر کے تیر تکلیف کو بھلا دیا. حضرات یہ تھے ہمارے صحابہ کرام, اس لیے ہمیں بھی چاہیے عبادت کریں. اور حضرات ایک بات, آخری بات یاد رکھیں, عبادتوں کی لذت کو پانا چاہتے ہو تو گناہ کرنا چھوڑنا ہوگا. گناہ کرتے ہوئے آپ کو عبادت کا مزہ نہیں آئے گا, گناہ کرتے ہوئے آپ کو روزے کا مزہ نہیں آئے گا, گناہ کرتے ہوئے آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آئے گا, گناہ کرتے ہوئے آپ کو قرآن کی تلاوت میں مزہ نہیں آئے گا, گناہ کرتے ہوئے آپ کو حج عمرے کرنے میں مزہ نہیں آئے گا. عبادتوں کا مزہ پانا چاہتے ہو پہلے گناہ چھوڑو, بعد میں عبادت کرنا شروع کرو. اسی لیے حضرت ذوالنورین مصری رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کما لا یجد الجسد لذت طعام عند سقمہ, جیسے انسان کا جسم, انسان کا باڈی بیماری کی وجہ سے لذت محسوس نہیں کرتا, بیمار انسان کو ٹیسٹ محسوس نہیں ہوتا, ویسے ہی گناہ کرنے والے انسان کو, گناہ کرنے والے کے دل کو عبادت کا مزہ بھی محسوس نہیں ہوتا. جیسے بیمار کو کھانے پینے کا مزہ محسوس نہیں ہوتا ویسے گناہگار کو عبادت کا مزہ محسوس نہیں ہوتا. لہذا عبادتوں کا مزہ اگر میری زندگی میں نہیں ہے, آپ کی زندگی میں نہیں ہے, صحابہ جو مزے لیتے تھے عبادت کرتے ہوئے ہماری زندگیوں میں نہیں ہے, تو کہیں ایسا تو نہیں ہمارے گناہوں کی سزا ہے, ہمارے گناہوں کی سزا ہے. ہم عبادت کرتے ہیں مزہ نہیں آتا, عبادتوں میں مٹھاس نہیں, آنکھوں میں پانی نہیں. صحابہ نماز پڑھتے تو قرآن پڑھتے تو رو لیتے تھے. جی آج ہمارے آنکھوں کا پانی سوکھ گیا, آج ہمارے دل پتھر بن گئے, آج ہمارے زندگیوں میں عبادتوں کا مزہ ختم ہو چکا ہے.
لہذا حضرات یہ رمضان یہ لذت بندگی کا مہینہ ہے. اس مہینے میں خوب عبادت کیجیے, عبادت کر کے اللہ سے لو لگا کے عبادتوں کا مزہ حاصل کیجیے, اور رمضان میں کی ہوئی عبادتوں کو باقی 11 مہینوں میں بھی باقی رکھنا چاہیے. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما, اے اللہ عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الآیات والذکر